ہمیشہ فائدے کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، جو ہمارے فائدے کی ہو اور ہم اسے سننا پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوتی رہیں جو ہماری فائدے کی ہیں۔ ابھی لاسٹ بجٹ اناؤنس ہوا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے، اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے، اپنے اپنے کام کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے۔ ہاں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ڈاکٹرز، میڈیکل والے اپنا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا انکریز ملا ہے، ایگریکلچر والے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی سیلری بڑھی ہے۔ فائدے کی بات سب کو اچھی لگتی ہے۔ اگر میں یوتھ سے کہوں کہ ان کو آئی فون نیو ماڈل دیا جائے گا تو یہ بہت ان کو بڑی اچھی لگے گی، اور پھر یہ سوچیں گے کہ کب ملے گا ہمیں۔ ہاں، ایسی بات سننا پسند کریں گے کیونکہ ان کے لیے فائدے کی بات ہے۔ آج جو ہے وہ ہم ایسی فائدے کی بات کریں گے کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ فائدے کی بات جو ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر بات میں، ہر کام میں نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ درست راہ دکھاتا ہے، اور وہ کبھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دا بینیفٹس آف دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کے فائدے۔ اور جب ہم ان فائدوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اگر آپ کو آئی فون چاہیے یا آئی پیڈ چاہیے، پھر کوئی نیو ماڈل کا لیپ ٹاپ چاہیے، اچھا سوٹ چاہیے، اچھا کاروبار چاہیے، اچھی جاب چاہیے، سب آپ کا ہے، کیونکہ یہ وہ کنجی ہے جو ہر دروازے کو کھول دیتی ہے، کہ وہ طاقت ہے جو ہر بندھن کو توڑ دیتی ہے۔ آمین، آمین۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پہلا قرنتھیوں اس کا 12 باب اور 7 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پولس رسول کا خط قرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 7 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی میں بینیفٹس آتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاک روح ہماری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ٹرانسفارمیشن آتی ہے۔ پاک روح ہماری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ آمین، آمین۔ پاک روح ہماری زندگی کو بدل دیتا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس سے رسولوں کی زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ وہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، وہ لوگ جو خوف کا شکار تھے کہ یسوع تو آسمان پر چلا گیا، اب ہم کیا کریں گے، وہ لوگ جو چھپ رہے تھے، وہ لوگ جو دوسروں سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، منادی سے ڈرتے تھے، یسوع کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، زندگیوں میں ویرانی آ چکی تھی، زندگیوں میں خوف آ چکا تھا۔ جب یسوع ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور یسوع سے جدائی کا احساس جو ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔
لیکن یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. آمین، ہاللیلویہ. اور جیسے ہی انہوں نے دوسرے مددگار کو پایا ان کی زندگیوں میں دلیری آ گئی. اب وہ لوگ جو خوف کا شکار ہیں، وہ لوگ جو بڑے ہی کنفیوژن کا شکار ہیں، اب وہ دلیر ہو گئے ہیں. اب وہ یسوع کی منادی کر رہے ہیں، اب وہ کلام سنا رہے ہیں. اب ان کی زندگی میں ہچکچاہٹ نہیں رہی، اب ان کی زندگی میں خوف نہیں رہا، اب ان کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں. اب وہ جو خوف کا شکار تھے اب دلیری کے ساتھ سامنے آگے کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور پہلے ہی سرمن میں 3000 جو ہیں یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور مسیح کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں. کیسی دلیری ہے، کیسی تبدیلی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بولڈنس کے ساتھ خدا کی منادی کر سکیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی دلیری کے ساتھ اس کے کلام کو بیان کر سکیں؟ وہ خوف جو آپ کو دبا کر رکھتا ہے، وہ آپ کو جو ہے پریشرائز کر کے رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی سے اترے اور آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوں. تو پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا. ایک نیا شخص نکل کر سامنے آئے گا. پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں، کیونکہ پاک روح آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. آپ میں جو ہچکچاہٹ ہے، آپ کے اندر جو بوجھ ہے، آپ کے اندر جو کنفیوژن ہے، تذبذب ہے، آپ کو سب چیزوں سے باہر نکالتا ہے اور دلیری دیتا ہے. آمین، آمین، ہاللیلویہ. شاگرد جو ہیں یہ اب دلیر ہو چکے ہیں، کیونکہ پاک روح کو انہوں نے ریسیو کیا، اور ایسی دلیری ہے کہ پھر دوبارہ کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. وہ بڑھتے چلے گئے اور جیتتے چلے گئے، وہ بڑھتے چلے گئے اور فتح کرتے چلے گئے. جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا آپ ہمیشہ آگے بڑھیں گے، آپ فتح مند ہوں گے اور آپ فتح میں موو کریں گے. ہاللیلویہ. ایسی دلیری پاک روح دے دے گا، ایسا تبدیل آپ کو کر دے گا کہ آپ پیچھے اپنی کمزوریوں کو، اپنی لاچاریوں کو، اپنے خوف کو مڑ کر کبھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہمیشہ اس نشان کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آپ ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آمین، آمین، ہاللیلویہ. پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں دلیر کر دیتا ہے، ہمیں بولڈ بنا دیتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 31 آیت کو ہم دیکھیں گے. وہاں پر لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سنانے لگے. آمین، ہاللیلویہ. جب وہ دعا کر رہے تھے سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ مکان جس میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ مسیح کی خدمت کرنے لگے. کیسی دلیری ہے، ہاں، کیسی زبردست دلیری ہے. آئیں ذرا دیکھیے 5ویں باب کی 4 آیت کو دیکھیں اعمال کی. انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. ہاللیلویہ. کیسی دلیری ہے، کیسی دلیری ان کو مل گئی ہے کہ کلام سنانے کی دلیری، اور پھر ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو پٹوایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دم عدالت سے باہر نکلے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. کس لیے؟ ارے ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، آؤ چلو پھر منادی کرو. ایسی بولڈنس آپ کے اندر آ جائے گی. آج بھی غیر قومیں ہمیں دبانے کی کوشش کرتی ہیں، ہمیں منع کیا جاتا ہے، ہمارا نام سن کے ہمارے پر بہت سے دباؤ ڈالے جاتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہ کرے،
یہاں پر اپنے مذہب کی بات نہ کرنا، ایک گیت نہیں گانے، ایسے عبادت نہیں کرنی، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو روح سے خالی ہیں وہ اپنے آپ کو دبا لیتے ہیں، نہیں، ہمیں منع کیا گیا۔ لیکن جو روح سے بھرے ہوئے ہیں وہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ دلیری کے ساتھ منادی کرتے ہیں، وہ دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سناتے ہیں۔ ارے کیسی دلیری آ گئی ہے ان میں، یہ دیکھیں، وہ جو چھپتے پھر رہے تھے اب دلیری کے ساتھ عدالت میں سے باہر نکل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اور کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ وہ اس بات پر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یسوع کے نام کی خاطر ہم نے مار کھائی ہے، یسوع کے نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے، دیکھو ہم نے اس کے نام کی خاطر مار کھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے مار کھائی تھی، اس نے ہمارے لیے 1 کم 40 کوڑے کھائے تھے۔ وہ ذلت جو ہمیں برداشت کرنی تھی اس نے برداشت کی ہے۔ پاکرو ایسی دلیری آپ کو دیتا ہے کہ آپ پھر کبھی نہیں رکتے، بلکہ دلیری کے ساتھ اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں، دلیری کے ساتھ اس کی بات کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر تیسرا نمبر، پاکرو ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ پاکرو ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ آمین۔ تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ جب وہ آئے گا تو تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ کنفیوژن جو ابلیس آپ کی زندگیوں میں رکھتا ہے، وہ جھوٹی تعلیم جو جھوٹے استادوں سے آپ کو دی جاتی ہے، پاکرو واضح کرے گا کہ یہ غلط تعلیم ہے۔ پاکرو واضح کرے گا کہ جس راہ پر تو چل رہا ہے وہ غلط ہے۔ پاکرو آپ پر ظاہر کرے گا کہ جس راہ کو تم نے انتخاب کیا ہے اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ پاکرو آپ پر سچائی کو ظاہر کرے گا۔ پاکرو آپ کو خدا کے کلام کی سچائی بتائے گا۔ جب وہ آئے گا، کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اور آپ چلتے ہی جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ خوش ہیں کیونکہ آپ نے بڑی سوچ سمجھ کر وہ راستہ اختیار کیا۔ آپ نے بڑے بڑے دماغوں کے ساتھ بیٹھ کے، بڑے بڑے وائز لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس راستے کا انتخاب کیا۔ آپ نے بڑی مشورت کو لے کر بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات کر کے اس راہ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے آپ خوش ہیں، آپ امن اور سکون میں ہیں کہ یہ راستہ میں نے ٹھیک اختیار کیا ہے، اس پر میں بھی چلوں گا، میرا خاندان بھی چلے گا۔ لیکن آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس کی انتہا میں موت ہے، کیونکہ دنیا تو ہمیں ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مشورہ دیتی ہے۔ دنیا جو مشورہ دیتی ہے وہ اپنے تجربات کی بنا پر دیتی ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تو میرے لیے تو یہ ٹھیک تھا، اب تو بھی کر لے۔ اب وہ پتہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی بڑے سیاڑیاں کو بیٹھے ہیں، ہاں تو ایسی بڑی مشورت لئیے، لیکن پاکرو آپ کو بتائے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جس راہ کا تو نے انتخاب کیا ہے وہ تیرے اور تیرے خاندان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس راہ سے مڑ جا، اس راہ سے پھر جا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو بھی ہلاک ہو اور تیری اولاد بھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے
آج کے دن میں آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تمہارے آگے رکھ دیا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ آمین۔ اب ان راہوں کا انتخاب کرنے کے لیے ہماری عقل نہ کافی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے برکت کو بھی رکھ دیا ہے، لعنت کو بھی، زندگی کو بھی اور موت کو بھی، لیکن وہ اس بات کی مشورت دیتا ہے کہ تو زندگی کو اختیار کر۔ لیکن ہم اپنی مشورت جب دنیا کے ساتھ رکھیں گے تو دنیا ہمیں اپنی ہی راہوں پر لے چلے گی، اور دنیا کی راہیں ہلاکت کی راہیں ہیں۔ لیکن ہم جب اپنی مشورت پاک روح کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو وہ راستہ بعض اوقات ہمیں سکڑا ہوا نظر آئے گا، وہ کام ہمیں مشکل نظر آئے گا، لیکن اس کی انتہا میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس مشورت میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اکثر ہمیں خدا کے لوگوں کی مشورت جو بڑی ڈرائی سی لگتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ، ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ذرا کلرفل لائف کو پسند کرتے ہیں، کلرفل چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے شارٹ کٹس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے فوراً تو نقصان کا باعث نہیں بنتے، لیکن ہماری نسلوں تک ان کا نقصان پہنچتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں تو وہ فائدہ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہماری نسلوں تک جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کی آپ کی ہوئی غلطی آپ کی نسلوں میں جا کر بعض اوقات نقصان بن کر ابھرتی ہے۔ بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے، اگر بنیادوں میں کوئی غلطی رہ جائے تو فوراً بلڈنگ گر جاتی ہے؟ نہیں، وہ بنتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس میں جھول آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ غلط بنیاد، وہ ایک رکھنا جہاں سے ہم نے پانی کو آنے کا یا کسی ایسی چیز کو آنے کا موقع دیا جو اس کی بنیادوں کو کمزور کرے، کئی سال بعد اس بلڈنگ پر نقصان آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک طرف جھکنا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ گرنے کی طرف آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بعض اوقات فوراً ہمیں نقصان دہ نہیں لگتے، فوراً ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے بعد ہماری نسلوں پر اس کے اثرات بڑے غلط مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں، پاک روح سے مشورت لیں، اپنا مشورہ کرنے والا پاک روح کو بنائیں تاکہ وہ آپ کو تمام سچائی کی راہ دکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس سے خبر لیتا ہے؟ باپ سے، یسوع سے، اور ان سے خبریں لے کر آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہی جو سنے گا۔ وہ پلان جو خدا نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان پلانز کو لے کر ہمیں دے گا تاکہ ہم ان پلانز کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ وہ جو خدا کی مرضی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے لیے، اس مرضی کو ہم پر ظاہر کرے گا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ آمین، آمین۔ کلام میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی ہی آزاد کرے گی، کوئی اور آزاد نہیں کرے گا۔ اور پاک روح کیا کر رہا ہے؟ آپ کو تمام سچائی کی راہ بتا رہا ہے۔ میں اکثر ایک چیز کو، اس بات کو کہتا ہوں کہ کبھی اب تو زیادہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پرانے دور میں نا میگزین آتے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میگزین، تو میگزین میں کچھ ویکلی ہوتے تھے اور کچھ منتھلی میگزین ہوتے تھے، اور اکثر اخبار میں بھی 2 پکچرز ہوتی تھیں، اور وہ پکچرز میں ہم کہا جاتا تھا کہ فرق کو تلاش کریں، اور وہ ایک جیسی لگتی تھیں۔ ایک فیملی ہے، صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور
ان میں سے بڑے باریک سے کچھ گیپس ہوتے تھے، کچھ مسنگ ہوتی تھیں چیزیں، تو لکھا ہوتا تھا کہ فرق کو تلاش کریں، دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی تھیں۔ میرے عزیزو، ابلیس بھی ہماری زندگی میں ایسی پکچر کو لے کر آتا ہے جو فیک ہوتی ہے اور اوریجنل کو اس سے تبدیل کر دیتا ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم اوریجنل پکچر کو دیکھ رہے ہیں، ہم صحیح راہ کو انتخاب کیا، ہم نے ایسی تعلیم ہماری زندگیوں میں لائی جاتی ہے جو دیکھنے تو ہمیں بڑی درست لگتی ہے، جو دیکھنے میں تو ہمیں بڑی دھماکے دار لگتی ہے، لیکن وہ تعلیم ہمیں اتھاہ گڑھے کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جب پاک روح آپ کی زندگی میں ہوگا تب ہی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تب ہی آپ سچائی کی راہ جان سکتے ہیں، تب ہی آپ درست تعلیم کو سمجھ سکتے ہیں، تب ہی آپ اچھے اور برے کا فرق معلوم کر سکتے ہیں، تب ہی آپ دنیا داری میں اور دینداری میں فرق کر سکتے ہیں، تبھی آپ روحانی باتوں میں اور جسمانی باتوں میں امتیاز کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو لکھا ہے کہ تمام سچائی سے آپ کو واقف کروائے گا، اور وہ تمام باتیں آپ پر ظاہر کرے گا جن کو آپ نہیں جانتے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پھر چوتھا ہے کہ پاک روح ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، the gift of the Holy Spirit۔ اور گفٹ لینا ہمیں بڑا پسند ہے، اس لیے ہم ہر سال اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تو ہم کیک کاٹ لیتے ہیں، جی گفٹ ملیں گے، ہاں گفٹ لینے کے لیے۔ تو گفٹس ہم سب کو پسند ہیں، کیوں سیم بھائی پسند ہیں؟ کل کیک کاٹیں پھر۔ سو گفٹس ہمیں پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں گفٹ دیں، ہمارے گھر میں اچھی اچھی نعمتیں ہوں، اچھا کھانے کو ہو۔ لیکن پال ہمیں کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اور آج کا ایماندار جو ہے روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہے۔ آج روحانی نعمتوں پہ کلیسیاؤں میں بات ہی نہیں ہو رہی، آج پاک روح کی بات بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے، آج کل ہسٹری کی زیادہ بات ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں پاک روح نہیں ہے تو آپ کی زندگی ویرانی کی مانند ہے، کیونکہ آپ ان تمام بینیفٹس کو اپنی زندگی میں نہیں لے سکتے جو پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ اپنی راہ کا تعین نہیں کر سکتے، آپ دلیری کا روح نہیں لے سکتے، آپ خوف کا شکار ہوں گے، کیونکہ پاک روح ہمیں دلیر کرتا ہے، پاک روح ہمیں ہماری زندگی کو بدلتا ہے۔ پہلا قرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ایک کون سی نعمتیں ہیں؟ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ یہ 9 نعمتیں ہیں، حکمت اور علمیت کا کلام، نبوت کی نعمت، ایمان کی نعمت، شفا کی نعمت، معجزات کی قدرت، اور روحوں کا امتیاز۔ اور روحوں کا امتیاز جو ہے یہ بڑا پاورفل گفٹ ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ جس گروپ کا ہم حصہ ہیں ان میں ایک یہودا اسکریوتی بھی ہے، اور وہ کر تو خدا کی خدمت ہی رہا ہے، ورشپ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی انٹینشنز بہت غلط ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے سرکل میں سے ہر طرح کے یہودا اسکریوتی کو باہر نکال دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی سے ہر طرح کے حمان کو نکال دے،
کیونکہ جب ہم روح سے بھرے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں. اور یہ گفٹ جون سا ہے یہ روحوں کا امتیاز یہ ہم پر واضح کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں, ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر کس طرح کا انفلوئنس ہے, ہمیں اس جگہ پر جانا چاہیے یا نہیں, ہم جن سیرگاہوں میں جاتے ہیں وہاں پر ہمیں جانا چاہیے یا نہیں. بعض اوقات ایسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فلانی جگہ پہ چلیں گے, بڑا وہاں پہ سیکھنے کو ملے گا, پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا. سو میرے عزیزو, پاک روح ہمیں نعمتیں دیتا ہے, گفٹس دیتا ہے, اور یہ گفٹس جو ان سے ہیں ہماری خدمت کو شارپ کرتے ہیں. پاک روح کی نعمتیں اور پاک روح کا پھل. نعمتیں جو ہے یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں تاکہ ہماری خدمت اور زیادہ بہترین ہو اور دوسروں کو ہماری خدمت سے فائدہ ہو. اور پاک روح کا پھل جو ہے یہ ہمارا انورڈ کام کرتا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا کریکٹر اور زیادہ شارپ ہو, اور زیادہ بہتر ہو, اور زیادہ دوسروں کو قائل کرنے کے لائق ہو. سو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جو پاک روح سے ہمیں ملتی ہیں. آمین آمین. پھر پاک روح ہمیں خدمت کے لیے چنتا ہے. اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت, جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا, میرے لیے برناباس اور شاول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. آمین آمین. پاک روح ہمیں خدمت کے لیے چنتا ہے. اور یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے پاک روح کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ساؤل کو اور برناباس کو علیحدہ کر دو. اور جب ان پر ہاتھ رکھے گئے, ان پر دعا کی گئی, تو جب وہ فیلڈ میں گئے تو بہت سی روحوں کو جیتا انہوں نے. اور ان کا پہلا پڑاؤ تھا, ان کو ایک ایسے جادوگر سے جو یہودی جادوگر تھا اسے سامنا کرنا پڑا, اور جو خدا کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتا تھا. اور خدا نے ان کے وسیلہ سے ایک بڑا کام کیا اور ان لوگوں کو اس جادوگر سے رہائی دی, نجات بخشی. آمین ہالیلویا. سو پاک روح جب آپ کو خدمت کے لیے چنتا ہے تو پاک روح آپ کے لیے بلیسنگز کو بھی دیتا ہے, انائنٹنگ کو دیتا ہے, تاکہ آپ ہر جگہ ہر طرح سے محفوظ رہیں اور اس کے نام کی منادی کریں. پھر لاسٹ آج کے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پاک روح دعا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہالیلویا ہالیلویا. رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. آمین ہالیلویا ہالیلویا. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے جی, کیا کرتا ہے, کمزوری میں کیا کرتا ہے, کمزوری میں کیا کرتا ہے, کسی کو مدد نہیں چاہیے. ہاں سب کو دعا کرنی آتی ہے, لیکن کلام کہہ رہا ہے ہمیں جس طرح دعا کرنی چاہیے ہم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور وہ آہیں بھر کر دعا نہیں کرتا بلکہ آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے, وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہم بڑی لمیٹڈ سی دعا کرتے ہیں, ہم صرف اپنے مطلب کی دعا کرتے ہیں, ہمیں جو چیز چاہیے صرف ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو دے 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 دے. ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے دعا ہی نہیں کرتے, ہم اپنے بچوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتے, ہم اپنی فیملی کا پروٹیکٹ ہی نہیں کرتے. صرف وہ ضرورت ہمارے دل میں ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, اور ہم اس کے لیے دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں.
لیکن پاک روح جب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمارے سے ایسی ایسی دعائیں کروائے گا، ایسی ایسی غیر زبانیں ہمیں دے گا، اور ہم غیر زبانوں میں دعا کریں گے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے آس پڑوس والوں کو بھی۔ ہو سکتا ہے کہ پاک روح کئی ملکوں کے لیے آپ سے دعا کروا رہا ہو، کئی ملکوں کے لیے شفاعت کروا رہا ہو سکتا ہے کہ پاک روح آپ کو کسی ایسے شخص کے لیے دعا کروا رہا ہو جو آپ کو نہیں جانتا، نہ آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ کے تھرو، آپ کی شفاعت کے تھرو اس کی زندگی بدلے گی۔ آمین۔ وہ بیان سے باہر ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ پاک روح ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ پاورفل ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں کی تاثیر بڑھ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں مقبول ہوں، تو پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں، ورنہ نیند تو ہمیں آ ہی رہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ پاک روح کو موقع نہیں دیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم پاک روح سے خالی ہیں تو یہ بینیفٹس جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں، ابھی وقت کی قلت ہے اور آلریڈی بہت لیٹ کلام شروع ہوا ہے، اس کو بھی میرا خیال ہے اس پر بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ سو ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ پاک روح آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، آپ کو دلیر کرتا ہے، آپ کو خدمت دیتا ہے، آپ کی خدمت کو بہتر بناتا ہے، آپ کو نعمتیں دیتا ہے، آپ کو روح کا پھل پاک روح سے ملتا ہے، اور پاک روح آپ کی دعا کو پرتاثیر کرتا ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہے مددگار ہمارے پاس، تو ہماری زندگی میں یہ نعمتیں، یہ بینیفٹس بھی نہیں ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو حکمت دے کہ آپ ان سب بینیفٹس کو اپنی زندگی میں لیں، لیکن اس سے پہلے پاک روح آپ کی زندگی میں آئے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔